السلام علیکم دوستو، انٹرنیٹ کی دنیا میں کبھی کبھار ایسی ویڈیوز دیکھنے کو آ جاتی ہے جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جہاں ایک 7 سالہ یہودی بچے نے ہزاروں یہودیوں سے اسلام قبول کروایا۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے۔ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکر میں ترکی کی ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے آدمی کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں، ٹافیاں وغیرہ دستیاب تھی۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جاد کے نام سے تھا۔ جاد قریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے جاتے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر یہ یہودی بچہ روزانہ ایک چاکلیٹ وغیرہ چوری کرتا تھا۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد، کیا تم آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے یہ ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ وہ اگر اسے معاف کر دے تو وہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سے چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرو۔ بالآخر اس بات پر جاد اور شیخ ابراہیم کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی لڑکے جاد اور شیخ ابراہیم کی گہری دوستی ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے ماں باپ اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جاد کو جب کبھی بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں شیخ ابراہیم، جسے انکل ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، میز کے دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہی سے ہی 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتا دیتے۔ جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد اس یہودی بچے جاد کی عمر 24 سال ہو گئی اور یہ ایک مکمل نوجوان ہو گیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ انکل ابراہیم کی عمر بھی 67 سال ہو چکی تھی، اور اسی دوران انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوق چھوڑی تھی۔ اس کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوق اس یہودی نوجوان جاد کو تحفے میں دے دی جائے۔ جاد کو جب شیخ ابراہیم کے بیٹوں نے صندوق دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو یہ یہودی لڑکا جاد بہت ہی غمگین ہوا، کیونکہ انکل ابراہیم ہی تو اس کے غم حسار اور مونس تھے۔ جاد نے صندوق کی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے گھیرا۔ آج شیخ ابراہیم ہوتے تو وہ اس کتاب کو کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل مجھے سمجھا دیتے۔ جاد کے ذہن میں شیخ ابراہیم کا خیال آیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے تحت حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کسی کتاب ہے؟ اس دوست نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا کہ پہلے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا، تو پھر سن لو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ قرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی طرف سے اس کے لیے وصیت ہو،
اور اسی وقت جاداللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹانی۔ جاداللہ نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگینڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کے روشنی سے نوازا۔ جاداللہ نے افریقہ کے کٹن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گر کر محض 54 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جاداللہ کے محنت کے ثمرات اس کے وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد اس کی ماں نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاداللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس ہونے نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کرو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جات کو اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ دوستو، جاداللہ کی یہ کہانی انٹرنیٹ پر اس کے متعلق بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ ابراہیم اور جاداللہ کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔